السلام علیکم ناظرین، عوامی تناظر کے نئے ولاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ آزاد جموں و کشمیر میں گزشتہ 2-3 دنوں سے ایک کشیدگی کی کیفیت ہے، اور رات کو راولا کوٹ میں جو واقعات ہوئے اس کو لے کر بھی اس وقت بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہو رہی ہے، ولاگز ہو رہے ہیں اور بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہو رہی ہیں۔ وہاں صورتحال کیا ہے کشمیر کے اندر؟ کل کال ہے لانگ مارچ کی، کل کیا ہو سکتا ہے؟ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کو۔ اب کیا جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان بات چیت ہوگی یا صرف طاقت کا استعمال ہوگا؟ اور اگر صرف طاقت کا استعمال ہوگا تو اس کے کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس ساری صورتحال کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ کو تفصیلات فراہم کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل عوامی تناظر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ولاگ پسند آئے اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور مہذب انداز سے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بیل آئیکن ضرور دبا دیں، ٹلی ضرور کھڑکا دیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ آزاد جموں کشمیر ایک انتہائی حساس خطہ ہے اور ایک متنازع علاقہ ہے۔ اس کی کشمیر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ استصواب رائے ہونا ہے، رائے شماری ہونی ہے، اور کشمیر کے لوگوں نے دونوں طرف کے، آزاد جموں کشمیر اور انڈین آئل کشمیر، ان دونوں طرف کے جو کشمیری ہیں انہوں نے مل کے اقوام متحدہ کے زیر اہتمام، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس جو یہ تنازع ہے پاکستان انڈیا کے درمیان اور کشمیریوں کے مستقبل کو لے کے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن 77-78 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک یہ مسئلہ جوں کا توں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ تو جو متنازع علاقہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ ہونا ہو تو وہ اتنا ہی حساس بھی ہوتا ہے۔ کشمیر میں گزشتہ 3 سالوں سے جو مقامی ایشوز تھے اور پھر کشمیر کے ایشوز تھے اس کو لے کے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام سے ایک تحریک جو ہے وہ سامنے آئی، اس کا نام جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی رکھا گیا، اور انہوں نے کچھ مطالبات جو ہیں وہ پیش کیے۔ یہ احتجاج اور تحریک شروع ہوئی تھی ایک مقامی سطح پہ سڑکوں کے معاملات سے لے کے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پھیلتی گئی اور یہ کمیٹیاں کشمیر میں مختلف جگہوں پہ بنی اور پھر اکٹھے ہو کے یہ ایک جوائنٹ ایکشن عوامی کمیٹی بن گئی۔ اور یہ جو ہے اس کی قیادت جو ہے وہ تاجروں کے پاس شروع سے تھی۔ انہوں نے بجلی کے 3 روپے کا یونٹ، سبسڈائز آٹا اور اس طرح کے 2-3 جو ایشوز تھے وہ منوا لیے حکومت سے۔ حکومت نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا اور پھر اس کے بعد ان کے احتجاج کے نتیجے میں حکومت نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس پہ عمل درآمد ہو گیا۔ اب کشمیر کے جو لوگ ہیں آزاد جموں کشمیر کے، ان کو سبسڈائز آٹا ملتا ہے، سستا آٹا ملتا ہے، اور ان کو سستی بجلی ملتی ہے۔ پاکستان میں جو ایوریج ہے یونٹ کی پرائس وہ ہے 36 روپے کے قریب، کشمیر میں وہ ہے 3 روپے۔ جو عام گھر کے بجلی ہے وہ 3 روپے فی یونٹ ہے، اور تو یہ اور جو تاجروں کے لیے ہے وہ تھوڑی زیادہ ہے لیکن وہ بھی بہت کم ہے۔ تو وہ مطالبات مانے، اس کے بعد پھر ایک طویل فہرست مطالبات کی، 38 مطالبات ایکشن کمیٹی نے پیش کیے۔ 2 دفعہ انہوں نے احتجاج، اس کے بعد احتجاج کیا، لانگ مارچ کیے، مذاکرات ہوئے، معاہدہ ہوا، اور اب ایکشن کمیٹی کہتی تھی یا کہتی ہے کہ جی کالعدم جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ان مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے 38 میں سے 35 مطالبات کے اوپر پیش رفت کی، کچھ جو ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے ہونے تھے وہ ہم نے جاری کر دیے، جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے کرنے تھے وہ انہوں نے کر دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 مطالبات ایسے ہیں جن کے اوپر معاملہ ہے، جس میں مہاجروں کی 12 سیٹوں کا معاملہ بھی ہے، اور پھر 12 سیٹوں کا معاملہ جو ہے وہ فلیش پوائنٹ بن گیا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا جی باقی مطالبات مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ تو ختم ہوگا تو ہم الیکشن میں جائیں گے۔ اور 9 جون کی انہوں نے 8 اور 9 جون کی کال دی کہ جی ہم احتجاج کریں گے اور ہم لانگ مارچ کریں گے مظفر آباد کی طرف، اور یہ سیٹیں ختم کروائیں گے ورنہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ یہاں سے یہ جھگڑا بڑھا، مذاکرات ہوئے وفاقی اور آزاد کشمیر حکومت کے اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مطالبات جو ہے وہ جو مذاکرات تھے وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ حکومت کا موقف تھا کہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ، اور قمر الزمان قاہرہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر چکے
کہ ہم نے انہیں کہا تھا کہ وہ جو اپنا احتجاج ہے اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیں، 15 جون پہ لے جائیں، تاکہ ہم اس دوران مزید بات چیت کر سکیں اور کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے اس کو نکال سکیں۔ لیکن ایکشن کمیٹی نے کہا کیونکہ ہم نے کال دے دی ہے تو اب ہم 9 جون کو ہی احتجاج کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ معاملات جو تھے وہ خراب ہونا شروع ہوئے، کشیدگی بڑھی، اور اس کے بعد اچانک سے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ اس کے جو مرکزی دفتر تھا مظفر آباد میں اس کو بھی تالے لگ گئے، اور راولہ کوٹ میں دھرنا دیا گیا۔ نذیر عباسی جو ہیں یہ ایک تاجر رہنما ہیں، راولہ کوٹ کے اور ایکشن کمیٹی کے بھی رہنما ہیں، ان کی گاڑی کے اوپر فائرنگ ہوئی جب وہ کھائی گلا سے واپس آ رہے تھے، اس کے خلاف وہاں دھرنا ہو گیا۔ اس میں ان کا ایک ساتھی تھا، وہ جاں بحق ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہاں احتجاج شروع ہو گیا۔ کل رات کو پھر وہاں پر پہلے پولیس کا یہ کہنا ہے، جی کشمیر کا یہ کہنا ہے کہ جی 4 پولیس والے شہید ہوئے، ان پہ فائرنگ کی گئی ہے پولیس کے اوپر اور سیکورٹی فورسز کے اوپر اور گراؤ۔ دوسری طرف سیکورٹی فورسز کا یہ کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے جو CMH ہے راولہ کوٹ کا، اس کا گراؤ کیا، اور رات کو اس گراؤ کو ختم کرنے، اس گھیرا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی گئی۔ ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے جو گراؤنڈ پہ موجود تھے کہ ان کا جو دھرنا تھا اس پہ فائرنگ ہوئی اور اس کے بعد پھر لوگ منتشر ہو گئے۔ اب وہاں پر یہ ہے کہ سیکورٹی جو فورسز ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، انہوں نے انتظام سنبھالا ہوا ہے، اور جو دھرنا تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب ہوا یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت دونوں طرف سے مختلف کلیمز کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو کچھ لوگ اب غدار اور را کا ایجنٹ اور ایک پورا گالم گلوچ کر رہے ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو، اس کی قیادت کو، اور دوسری طرف پاکستانی فوج کے خلاف اور جو سیکورٹی فورسز نے وہاں جو کچھ کیا اس کے خلاف ایک بہت بڑا کیمپین جو ہے وہ لانچ کی گئی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں نہیں دے رہے ہیں، اور یہ معاملہ ایسے ہی الجھتا جا رہا ہے جیسے 26 نومبر کو اسلام آباد میں ہوا تھا۔ PTI نے کہا ہمارے سینکڑوں لوگ مار دیے ہیں، لیکن جب کہا گیا کہ لاشیں ہیں تو پتہ چلا انہوں نے کہا کہ پمز بھرا ہوا ہے لاشوں سے، اور حکومت کا یہ موقف تھا کہ کچھ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا، بعد میں PTI نے کہا جی 14 لوگ ہلاک ہوئے۔ ابھی تک کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہوا ہے۔ رات کو فائرنگ ہوئی ہے، فائرنگ کی آوازیں کی ویڈیوز موجود ہیں، لیکن ابھی تک ویڈیوز کے اندر ہاں زخمی بھی ہیں لوگ، شیلنگ بھی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ رات کو وہاں بنی راولہ کوٹ میں۔ کل جو ہے وہ لانگ مارچ ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جو کشیدگی ہے، اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو جو سیاسی قیادت ہے پاکستان کی اور کشمیر کی، وہ مداخلت کرے فوری طور پر، معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری طرف جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کی قیادت ہے، اس کو چاہیے کہ کل کا جو لانگ مارچ ہے اس کو وہ پوسٹ پون کریں اور دوبارہ سے مذاکرات کریں، بیٹھیں ٹیبل پہ، معاملات کو، ماحول کو ٹھنڈا کریں تاکہ مذاکرات کا راستہ ہموار ہو سکے۔ اور جو ہارڈ پوزیشن ہے دونوں طرف کی، اس سے سیکورٹی فورسز کے لوگ جہاں مارے جائیں یا عام لوگ مارے جائیں، مرتے انسان ہیں، جیتے جاگتے گوشت پوشت کے انسان، جو کسی کا باپ ہے، جو کسی کا بیٹا ہے، جو کسی کا شوہر ہے، تو وہ جو ہے جو کسی کا بیٹا ہے، تو یہ جو صورتحال ہے وہ بہت افسوسناک ہے۔ اور یہاں تک جو صورتحال آئی ہے، اس صورتحال کو بہت پہلے ہینڈل کر لینا چاہیے تھا۔ جو مطالبات ان کے ماننے تھے ان پہ عمل درآمد کر کے ان کو بتا دیا جاتا کہ یہ مطالبات ہم مان سکتے ہیں، یہ نہیں مان سکتے۔ لیکن جب آپ کسی اسٹریٹ پریشر میں، اسٹریٹ پاور کے پریشر میں جب آپ کسی کے مطالبات مانتے ہیں تو پھر وہ مطالبات بڑھتے ہیں، ان کا اعتماد بڑھتا ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے، لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے کہ اگر ہم بجلی سستی کرا سکتے ہیں، اگر ہم آٹا سستا کرا سکتے ہیں تو ہم سیٹیں بھی ختم کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں اور جو سیاسی قیادت تھی یہ ناکامی ہے۔ یہ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے یہ سیاسی قیادت کی بھی ناکامی ہے، یہ حکومت کی بھی ناکامی ہے، اور یہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کی بھی ناکامی ہے کہ یہاں تک صورتحال نہیں پہنچنی چاہیے تھی، کیونکہ کشمیر کا، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، ایک حساس معاملہ ہے، ایک حساس خطہ ہے، اور ظاہر ہے
جب یہاں کچھ ہوتا ہے تو وہ انڈین میڈیا بھی اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو ہر کوئی جو کوئی کہنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے. تو اب جو ہے وہ کشیدگی ہے، صورتحال بہت اچھی نہیں ہے، اس صورتحال پہ قابو پانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے، ظاہر ہے وہ تو جو بھی کمزوری ہوگی، جو فالٹ لائنز ہوں گی ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا، تو آپ ان فالٹ لائنز کو ختم کریں جو موجود ہیں، معاملات کو ٹھیک طریقے سے ہینڈل کریں تاکہ صورتحال جو ہے وہ کسی طرف لگے. اب جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے تھے ایک ہفتہ پہلے تک، جن کے ساتھ آپ نے 2 معاہدے کیے، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ راک ایجنٹ ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ غدار ہیں اور وہ جو ہیں وہ دہشت گرد، مطلب ان کو کالعدم قرار دے دیا. تو اس صورتحال میں جو ہے وہ تھوڑا سا صبر اور حوصلے سے کام لینے کی ضرورت ہے. طاقت کا بے جا استعمال جو ہے وہ معاملات کو خراب کرے گا، اور دوسری طرف سے بھی جو ہے یہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے، دوسری طرف سے بھی معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش نہیں ہو رہی. تو اس لیے یہ جو صورتحال ہے یہ مزید خراب ہو سکتی ہے. اس کو مزید خراب ہونے سے بچانے کے لیے جو سیاسی قیادت ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ انٹروین کرنا چاہیے تاکہ مزید جانوں کا ضیاع نہ ہو، مزید لوگ زخمی نہ ہوں، اور مزید جو ہے وہ خون خرابے سے بچا جا سکے. اور جو کچھ راولہ کوٹ میں ہوا اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ سچائی جو ہے وہ سامنے آ سکے، اور جو پراپوگنڈا ہے اس کا جو ہے جواب دیا جا سکے. تو یہ اب تک کی صورتحال ہے، اور میرے خیال سے کل اگر معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہ کیا گیا تو کل صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ کل پورے کشمیر میں احتجاج ہونا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا بنتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ جانیں ضائع نہ ہوں، لوگ جو ہیں وہ زخمی نہ ہوں، اور یہ کشیدگی جو ہے وہ زیادہ نہ بڑھے، اور صورتحال اس سے زیادہ خراب نہ ہو، اور مزید جو ہے وہ خون خرابے کے حالات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ.